کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے صوم یعنی روزہ کا لفظ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ گھوڑوں یعنی ہارسز کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ جی ہاں، وہ عبادت جو آج ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا نام عرب کے لوگ اپنے جانوروں کی ٹریننگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آخر گھوڑوں کی ٹریننگ سے رمضان کے روزے تک کا سفر کیسے طے ہوا اور یہودیوں کو دیکھ کر مسلمانوں نے روزہ رکھنا کیوں شروع کیا؟ آج ایپیسوڈ 1 میں ہم روزے کی مکمل تاریخ جانیں گے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رک جانا یا ٹھہر جانا۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ، خاص طور پر وہ قبیلے جو لوٹ مار یا چوری کرتے تھے، انہیں اپنی سواریوں یعنی گھوڑوں کو بہت سخت بنانا پڑتا تھا۔ گھوڑا ایک نازک جانور ہے جو نہ زیادہ بھوک برداشت کر سکتا ہے اور نہ ریگستان کی تپتی ہوئی لو یعنی ہیٹ، اس لیے یہ لوگ اپنے گھوڑوں کو صوم کرواتے تھے، یعنی انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تپتی دھوپ میں باندھ دیتے تھے۔ باقی جانور دھوپ سے بچنے کے لیے اپنا منہ چھپا لیتے تھے، لیکن ان گھوڑوں کا منہ زبردستی سورج کی طرف رکھا جاتا تھا تاکہ وہ سخت گرمی اور بھوک کی شدت کو برداشت کرنا سیکھ جائیں۔ اس ٹریننگ کو وہ صوم کہتے تھے۔ اللہ نے بعد میں اسی لفظ کو مسلمانوں کے لیے چنا، لیکن لوٹ مار کی ٹریننگ کے لیے نہیں بلکہ نفس سے لڑنے کی ٹریننگ کے لیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو روزے کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک مہان دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات یعنی آزادی دی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ان کے طریقے پر چلنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور خلافت کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ صرف ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 محرم، تاکہ یہودیوں سے ہمارا طریقہ الگ ہو جائے۔ شروعات میں عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیز یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا رواج تھا۔ یہ مسلمانوں کی روحانی ٹریننگ کا دور تھا، لیکن پھر وہ مبارک گھڑی آئی 2 ہجری شعبان کا مہینہ۔ اللہ نے مسلمانوں پر ایک مکمل مہینہ فرض کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جب رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ اور باقی نفلی روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ نفل یعنی آپشنل بن گئے اور رمضان فرض ہو گیا۔ تو دوستوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ تو جان لیا کہ روزے کا وجود کیسے ہوا اور یہ ہم پر کیسے فرض ہوا، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے ہم پر یہ بھوک اور پیاس آخر کیوں فرض کی؟ کیا اللہ کو ہماری بھوک کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ تو پھر روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگلے ایپیسوڈ یعنی پارٹ 2 میں ہم جانیں گے اس جذبے کو جو آج کہیں کھو گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ روزے کی حقیقت کو کیسے سمجھتے تھے۔ وہ خود تو بھوکے رہتے تھے، لیکن اپنے معصوم بچوں کو کھلونے دے کر روزے کی ٹریننگ کیسے دیتے تھے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔